بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ میں نے کافی دن پہلے ایک چھوٹا سا ایک کلپ دیکھا تھا، بڑا پیارا دل کو لگنے والا۔ تو اس میں ایک چڑیا نے اس میں لکھا تھا کہ ایک چڑیا نے دوسری چڑیا سے بات معلوم کی کہ یہ انسان کیوں پریشان رہتے ہیں۔ بڑی معصومیت سے چڑیا کی زبان میں وہ بات کی گئی، تصوراتی وہ تھا کہ چڑیا کہتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات تو کرتی ہیں، ان کی زبان ہوتی ہے، ان کا جو انداز ہے چڑیوں کا رہنے کا بھی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے حامد بھائی نے شعر کہا کہ وہ حیواں ہے مگر کیسا بھروسہ تیری رحمت پر، وہ حیواں ہے مگر کیسا بھروسہ تیری رحمت پر، پرندہ آشیا میں در کھلا ہی چھوڑ جاتا ہے، اپنے گھونسلے کا در کھلا رہتا ہے، اللہ کی رحمت پر بھروسے پر رہتا ہے اور کرتے ہیں یقین کل قد علم صلاۃہ و تسبیح، جو بھی ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی نماز بھی پڑھتے ہیں، پرندے چڑیا تو وہ کرتے ہیں۔ ایک چڑیا نے دوسری چڑیا سے کہا کہ انسان کیوں پریشان رہتے ہیں، بہت پریشان، ہر ایک وہ کہتا ہے اس سے زیادہ پریشان ہو، اس سے کیا یہ کیوں پریشان رہتے ہیں؟ تو دوسری چڑیا نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ شاید ان کے اللہ میاں نہیں ہوتے ہوں گے۔ جس کے اللہ ہوں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، جانتا ہو کہ اللہ کیسا خیال کرنے والے ہیں، کتنا ہماری ضرورتوں کا لحاظ کرنے والے ہیں، پورے سر سے لے کر پاؤں تک کتنا بڑا نظام ہے، اسے خود پوری طرح مینج کر کے اپنی نگرانی میں اسے چلانے والے ہیں، اور خود اپنے حکم سے ساری چیزوں کو ہمارے سنوارنے والے، خلق فسوّا، کیسا بنانے والے وہ ہیں۔ تو اس کے ہوتے ہوئے معلوم ہو کہ ایسے اللہ ہیں، پھر پریشانی کا کیا مطلب؟ یہ ساری پریشانیاں یہ ہیں کہ اصل میں اللہ تو ہیں، لیکن اللہ کے ہونے کا جیسا یقین ہونا چاہیے تھا، ایمان کی وہ کیفیت ہمیں حاصل نہیں۔ اور ایمان کہتے ہیں کس کو ہے؟ ایمان کہتے ہیں کہ ہم لوگ 100% اپنی مرضی، صحیح اسلام کے نام، اسلام کہتے ہیں خود سپردگی۔ مسلمان کون ہے؟ جس کے دل میں ایمان ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ پر یقین ہو، تو جو ہے وہ ہے اسلام کہتے ہیں خود سپردگی کو۔ اسلام کے معنی ہے سپردن، کہ اپنے آپ کو خود سپردگی، اپنی چاہت سے دست بردار ہو جانا، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں فنا کر دینے کا نام ہے اسلام۔ اس کو تصوف کی اصطلاح میں یا شریعت کی اصطلاح میں تفویض بھی کہتے ہیں، کہ اپنے آپ خود سپرد کر دینا، اپنی چاہت سے دست بردار ہو جانا۔ راضی ہوں میں اسی میں جس میں ہو آپ راضی، میری خوشی وہی ہے جو آپ کی خوشی ہے۔ جو 2-3 دن پہلے کہا تھا میں نے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا انسان کو مجبور بنایا ہے مختار بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے چونکہ امتحان گاہ بنایا، اگر مختار مجبور محض بناتے تو پھر امتحان کیا تھا؟ اگر مجبور بناتے تو پھر امتحان کس چیز کا ہے؟ اللہ نے کچھ اختیار بھی دیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ تو ایک ٹانگ اٹھا لی انہوں نے، دوسری ٹانگ اٹھاؤ تو دوسری ٹانگ اٹھانے کا اختیار نہیں۔ کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، کچھ چیزوں میں اختیار نہیں دیا ہے۔ گرمی ہو رہی ہے، اب اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، آسمان سے گرمی آئی ہے، دن ہو گیا ہے، دھوپ نکل رہی ہے، اب اسے رات میں نہیں بدل سکتے، اللہ کی غیر اختیاری چیزیں ہیں۔ کچھ چیزیں ایسے ہیں جن میں اختیار دیا ہے، بولنا ہے زبان دی ہے تو یہ بولو، یہ نہیں بولنا ہے، کھانا ہے یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ آنکھیں دی ہیں یہ دیکھو یہ نہ دیکھو، یہ سوچو یہ نہ سوچو، یہ بات کی، یہ سب چیزوں کا اختیار دیا گیا ہے۔ تو جو چیزیں اختیاری ہیں ان میں بھی آدمی اپنے اختیار کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کی مرضی کا خیال کرے، یہ اسلام۔ اور جو چیزیں غیر اختیاری طور پر، تکوینی طور پر، جو چیزیں تشریع احکام ہیں، ان میں تشریع احکام نازل کیے، ان میں بھی حکم نازل ہوتا ہے، لیکن تشریع اس میں کہا یہ کرو یہ نہ کرو، گرمی آ گئی تو یہ کرو، اچھے حالات آ گئے تو شکر کرو، پریشانی آ گئی تو صبر کرو، یہ بتایا گیا ہے۔ تو یہ تشریع احکام ہے۔ تو تشریع احکام میں جو اللہ کے حکم ہیں ان کو مانے خوشی سے، رضا سے، اپنی خوشی سے، مرضی سے، مزے کے ساتھ مانے، مجبوری کے ساتھ نہ مانے۔ میرے اللہ کا ہے تو میری کوئی فرض نہیں ہے، تو میرے اللہ کی جو مرضی وہ میری مرضی ہے۔ حضرت شاہ بہلول
مجذوب دیوانے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ بہلول کیا حال ہے، کہ اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جو کائنات کا نظام جس کی مرضی سے چل رہا ہے؟ تو سوال کرنے والا شرمندہ ہو گیا کہ میں نے اس سے کفر بکوا دیا، کفریہ کلمہ ہے نا۔ بہلول ڈرو، تم خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو؟ کہ نہیں، خدائی کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، بندگی کا اقرار کر رہا ہوں۔ کہ کیوں؟ کہ میں نے اپنی چاہت کو اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دیا، میری کوئی چاہت ہی نہیں ہے۔ تو سورج نکلا میرے رب کی مرضی سے، میری مرضی سے نکلا، قیامت آئے گی میری رب کی مرضی سے تو میری مرضی سے آئے گی، چاند نکلا گرمی ہوئی میرے رب کی مرضی سے میری مرضی سے، میری مرضی ہوگی جب میری کوئی مرضی نہیں، جو میرے اللہ کی مرضی ہے تو یہ۔ تو تکوینی تشریح احکام میں جن چیزوں کا حکم دیا کہ بس اندر سے طبیعت کی آمادگی کے ساتھ اسے تسلیم کرے، اس کے سر منہ انحراف نہ کرے، اور جو تکوینی امور ہیں ان میں راضی رہے، جو حالات ہیں جو بھی وہ افوض امری الی اللہ، میں اپنے تمام چیزوں کو سپرد کرتا ہوں اللہ کی طرف، اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ ساری باریکیوں کو جانتے ہیں اپنے بندوں، صرف ظاہر میں ہی نہیں کہ ظاہر جو ہو رہا ہے اندر میرے کیا ہو رہا ہے، اس کے اس پر میرے جو ہے جذبات کیا ہیں۔ یہ پریشانی انسان کو جو آتی ہے، پریشانی جو انسان کو آتی ہے جب آدمی اپنے آپ کو خود سپرد کر دیتا ہے، اگر تفویض کی زندگی دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے، جب آدمی میں یہ ایمان کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور یقین و اسلام کی اور خود سپردگی کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ کی مرضی میں راضی ہوں، میں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، تو پھر اس دنیا میں پھر اللہ کی ولایت اور اللہ کی مقبولیت، اللہ کا خاص ولایت کامہ، ولایت خاصہ اس کو عطا ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار کہ اللہ کے ولی ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے، کوئی پریشانی سے نجات پا جاتے ہیں، مشکلوں کے دائرے سے نکل جاتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے، سپرد کر دیا انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، وکانوا یتقون، اور پھر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، وہ لوگ ہیں ایمان والے۔ تو یہ جو پریشانیاں مشکلیں ہیں اور یہ غم یہ حزن ہے، یہ سب اس چیز سے کہ ہم جو ہے ہم اپنی رائے چلاتے ہیں۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ دو زندگی ہیں، ایک تجویز کی زندگی، ایک تفویض کی زندگی، ایک تجویز کی زندگی، ایک تفویض کی زندگی۔ آگے ساری دنیا کے لوگوں کی پریشانی کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے پیچھے تجویز کی زندگی۔ تجویز کیا ہے؟ کہ میرا گھر ایسا ہو، میرا سفر آج ایسے گزرے، میری زندگی اتنی ہو، اتنی لمبی ہو، مجھے سب حضرت کہیں، مجھے کوئی برا نہ کہے، مجھے کچھ مشکل نہ ہو، مجھے کوئی یہ نہ ہو، اپنی مرضی سے میرا سب چیزیں کرتا ہے تجویز کی۔ اور ایک ہے تفویض کی زندگی، اللہ تعالیٰ جیسی چاہیں گے بھائی، دعا تو مانگیں گے ہم اچھی سے اچھی کی، دعا مانگ رہے ہیں کیونکہ اللہ کی مرضی ہے کہ ہم مانگے، لیکن اگر دعا مانگیں گے بریانی کی، حضرت نے لکھا ہے دعا مانگیں گے بریانی کی، لیکن دال چٹنی ملے گی تو مزے سے کھائیں گے، میرے اللہ کی یہی ہے، اس کا نام ہے تفویض۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا نہیں مانگیں گے، اللہ نے جو کہا ہے اسے، اس کی جو تشریح امور ہمارے اوپر ہے، دعا کرنے کو حکم دیا گیا تو ہم دعا کریں گے۔ تو سارا غم کس چیز کا؟ اگر غم کی صحیح ڈیفینیشن معلوم کی جائے، تعریف کی جائے، غم اور حزن، پریشانی، وہ اپنی رائے اور اللہ کی رائے، اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی کے درمیان اختلاف کو کہتے ہیں غم۔ اللہ جیسا میں چاہ رہا تھا ویسا اللہ نے نہیں کیا، اب لڑائی اختلاف ہو گیا نا رائے میں، اس کا نام ہے غم۔ اور جب یہ اپنی رائے کو اپنی رائے میں، اللہ کی رائے میں فنا کر دیا تو غم و حزن سے خود ہی نجات مل جائے گی۔ پھر یہ جب کیفیت، جب آدمی اس بات کے لیے آمادہ ہوتا ہے، دیکھیے تفویض میں نے بارہ بات کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، دین یسر، دین آسان ہے۔ آسان اس لیے ہے کہ جن چیزوں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے۔ شریعت میں جو چیز مطلوب ہے، جو مقصود ہے، جس کو کہا گیا ہے کہ کرو، وہ ہمارے بس میں ہے۔ ہمارے بس میں نہ ہوتی تو ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ کسی کی جان کی وسعت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتے۔ اب ہمیں تفویض کا حکم ہے کہ ہم خود سپردگی اختیار کریں، ایسی زندگی جئیں کہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی رائے پر ہم مطمئن ہو جائیں، اللہ نے جو فیصلہ کیا اس پر مطمئن ہو جائیں۔ تو یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ جب ہم وہ اسباب اختیار کریں گے جو شریعت نے بتائے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت، اللہ کی حکمت، اللہ سے تعلق پیدا کریں گے، اللہ سے ہمیں محبت ہو جائے گی،
اللہ کی معرفت کما قو حاصل ہو جائے گی، وہ کتنا ہمارا خیال کرنے والے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوتا ہے. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ جو دنیا کی پریشانی کا ایک حل بتاتا ہوں، جو پریشانیاں تم پر آئی ہیں ان میں غور کرو کہ اختیاری ہیں یا غیر اختیاری. میرے اختیار سے ہوا ہے، اگر اختیاری ہیں تو ان کو اپنے اختیار سے صحیح کر لو، اگر اختیاری نہیں تو وہ عند اللہ ہے. جو عند اللہ ہیں وہ ساری ماؤں کو مامتا دینے والے رحمان و رحیم رب کی طرف سے ہیں. اطمینان کر لو گے اس میں خیر ہے. اور جب یہ اندر سے اطمینان کر لو گے ایمان کے طور پر، عقلی طور پر یہ سمجھ لو گے کہ اس میں خیر ہے، تو اللہ تعالیٰ ذوقی، وجدانی اور طبعی طور پر بھی اس کی خیر لوگ سامنے بتا دیں گے. جب آدمی خود سپردگی کر لے گا اور اس پر راضی رہنے کا ارادہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ آخری درجے کے ویسے حادثے کی خیر بھی اللہ تعالیٰ کیا خیر ہے اس کے اندر، کیا بھلائی ہے، وہ جو غم کا آخری درجے کا منظر ہے اس میں اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے ہیں، دل کو مطمئن کر دیتے ہیں کہ اس وقت اس حادثے کا پیش آنا ہی تمہارے لیے دارین کے لیے فلاح و خیر کا. اس دن میں نے گزشتہ سال یا پیوستہ سال درس قرآن میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ ہماری پہلی والدہ صاحبہ کے 3 بیٹے تھے، 3 بھائی، ہمارے بڑے بھائی، ان میں منجلے بھائی تھے حاجی جلیل صاحب. بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو صفات سے نوازا تھا، بڑے بہادر، بڑی محنتی، بڑے اللہ تعالیٰ نے، اور عزیزوں قرابت داروں کے ساتھ بڑا سلوک، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی بالکل بھائی جان، بھائی صاحب، بالکل بچوں کی طرح بچے رہتے تھے. سب کوئی بیمار ہو جائے تو بہت زیادہ پوچھنے آنا، کچھ مشکل پڑ جائے فوراً جانا. تو تھے وہ ذرا بڑے بات. ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ وہ بہت احتیاط کی زندگی گزاری انہوں نے. کچھ وہ چاہتے تھے کہ کچھ ذرا بھائی ڈر کے اپنے گھر میں رہو، کسی سے جھگڑو لڑائی نہ کرو، کچھ نہیں کرو، مقدمے بازی. کہتے تھے بھائی تم کوئی اگر مقدمہ کرے چھوڑ دو، تم فوراً حق چھوڑ دو اپنا. جتنے مقدمے میں جھنجھٹ میں وقت لگاؤ گے اس سے زیادہ میں آپ دوسری چیز حاصل کر لو گے. کسی سے لڑو نہیں، کسی کو کچھ کہو نہیں، یہ وہ بہت زیادہ کرتے. لیکن یہ ذرا بہت بہادر تھے طبیعتاً، فطرت. وہ کہتے تھے بھائی شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. تو وہ اپنے سب کو کہا کرتے تھے، بھائی صاحب ہمارے علیم بھائی صاحب کو بھی کہا کرتے تھے، بھائی بھیا جو ہے دیکھو پٹ کر نہیں آنا کہیں، اس طرح مطلب ان کا تھا. تو پھر بیچ میں فوج میں بھی انہیں بھیج دیا تھا ابا نے. فوج میں رہے تھے تو فوجی اس سے اور بھی زیادہ وہ ہو گئی تھی ان کی. بعد میں وہ جو ہے کچھ اس وجہ سے اختلاف رہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے مزاج تو الگ الگ بنائے ہیں، 2 بھائیوں کے، ماں باپ کے، کسی کے، اللہ یہ اس کی شان ہے، مزاج بنایا. تو مزاج جب ملتا نہیں تھا تو ابا ان سے ذرا تھوڑا سا وہ رہتی تھی بہت ہی زیادہ. لیکن آخر میں یہ ہوا کہ وہ ایک پیر صاحب سے بیعت ہو گئے. وہ پیر صاحب تھے، وہ بہت ذاکی شاغل تھے اور زیادہ وہ جو ہے عالم نہیں تھے، غیر عالم تھے. ان کے ساتھ بہت لوگ رہتے تھے. وہ بہت ذکر کیا کرتے تھے، اور ذکر کرتے ہیں تو ذکر کے اثرات اور بہت سی کیفیات طاری ہو جاتی ہیں. تو وہ بھی بہت زیادہ ذکر کرتے تھے. ہمارے بابو کہتے، چھوٹے بابو انہیں کہتے تھے، گھر کا ہر آدمی ان سے آخری درجے میں محبت کرتا تھا، بہت تعلق تھا. لیکن وہ جو ہے ان پیر صاحب کے اتنے عقیدت مند ہو گئے تھے کہ وہ ایک طرح سے ان کی عقیدت شرک کی حد تک ایسا لگتا تھا ابا کو. تو ابا کہتے تھے یہ شرک کرتا ہے. اب وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ والے سے بدگمان ہے، چونکہ من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے وہ کرے دشمنی، وہ جو ہے اس کی وجہ سے بہت اختلاف پیدا ہو گیا. پھر وہ ہر وقت پیر صاحب کے ساتھ رہتے تھے. یہاں سے کھیتی ہوئی، کچھ ہوا تو لے گئے. بچوں کو بڑی تنگی ہوتی تھی تو وہ بھابھی اور بچے وغیرہ، پھر ابا چونکہ دادائی کے پاس آتے ہیں تو وہ آیا کرتے تھے، پھر ابا کو کوئی پریشانی کرنی پڑتی تھی. 1-2 دفعہ انہیں نکال دیا، جا بھاگ جائیں یہاں سے. مطلب اتنا ہو گیا، بہت زیادہ اختلاف ہو گیا. اور اتنا زیادہ ابا ان سے ناراض ہو گئے، اتنا ناراض ہو گئے کہ وہ کہتے تھے، ابا یہ کہا کرتے تھے کہ میں کبھی اسے زندگی بھر معاف نہیں کروں گا. اب ماں باپ کا تو ایسا ہے، اس میں بھی حدیث میں آیا ہے کہ رمضان مبارک کے شب قدر میں 4 لوگوں کی حضرت محمد صاحب نے اس روز تقریر تھی، بیان کیا تھا، ایک ماں باپ کا نافرمان جس کی بخشش نہیں ہوگی. یہ تو جہاں ابھی کہیں بخشش سے محرومی کا آئیں گے جن لوگوں کا، ان میں ماں باپ کے نافرمان کو پہلے نمبر پر لایا جاتا ہے. ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی. ایسا حال ہوتا ہے. ان کی سیدھے تو سیدھی ہوتی ہے، الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. ماں باپ کی، باپ کی دعا عرش سے ٹکراتی ہے اولاد کے لیے، فوراً ضرور قبول ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں معاف نہیں کرو. یہاں تک اتنا ناراض تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی مجھ سے کہ تجھے یا تو جلیل کو معاف کر دے، عبد الجلیل نام تھا ان کا، یا تو جلیل کو معاف کر دے نہیں تو تجھے دوزخ میں ڈالوں گا، تو میں یہ کہوں گا میں دوزخ میں چلے جاؤں گا، مگر اسے معاف نہیں کروں گا. اتنی ناراضگی ہو گئی تھی.
وہ ہم لوگ مگر خاندان کے سب لوگ چھوٹے بڑے انہیں بہت زیادہ چاہتے تھے. اتفاق سے وہ وہیں پیر صاحب کے یہاں کہیں تھے تو انہیں وہاں فالج ہو گیا, اور فالج کے بعد بہت علاج کیا ایمس میں اور ان کا انتقال ہو گیا. تو ہمارے لیے مطلب خاندان کی بہت محبوب بہت پیاری شخصیت تھی, بہت ہی تکلیف کی بات تھی. تو وہ جو ہے بڑا اتنا بڑا حادثہ تھا ہمارے لیے, خاندان کا یہ بہت بڑا حادثہ تھا. مگر وہ ہمیں ابا میں یہ کہا کرتا تھا, میں ابا سے کہ ماں باپ کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے ابا, اللہ میاں نے دین کوئی مشکل تھوڑا ہی بنایا ہے, اس میں ماں باپ کو راضی کرنے کا حکم دیا ہے, تو مشکل ہوتا تو کیوں کرتے. کیوں کہ جب کہیں گے اللہ میاں چلو چلو دوزخ میں, تو اللہ میاں اس وقت بھی ماں باپ کو جوش آ جائے گا, نہیں نہیں اللہ میاں بس نہیں ہم بھیج دیجئے. ماں باپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں, ذرا سی دیر میں راضی ہو کہ جی ہاں ایسا نہیں ایسا نہیں. اس پر میری ابا کی ہوتی رہتی تھی یہ بات ذرا تھوڑی بہت پھلجڑیاں سی. تو وہ صبح کو مجھ سے کہنے لگے کلیم بھائی تو جیت گیا ہم ہار گئے. جب انتقال ہوا ان کا صبح کو ان کی تدفین تھی, کہنے کلیم تو جیت گیا ہم ہار گئے. کہ کیوں تو جو کہا کرتا تھا ماں باپ کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, واقعی صحیح کہا تو نے کہ راز وہ جو ہے میں نے یہ نیت کر رکھی تھی, اور بار بار میں اللہ میاں سے یہ بات کہتا تھا کہ اللہ اگر تو نے یہ بات کہی مجھ سے کہ میں تجھے دوزخ میں بھیجتا ہوں نہیں تو جلیل کو معاف کر, تو میں کہوں گا دوزخ میں بھیج دو, جلیل کو معاف نہیں کروں گا بھائی. لیکن ساری رات مجھے ہو گئی 1 منٹ کو سویا نہیں. اللہ جیسا بھی تھا نام تو آپ ہی کا لیتا تھا اور آپ ہی کو راضی کرنے کے لیے لگا ہوا تھا. راستہ اسے صحیح معلوم نہیں تھا, وہ غلطی تھی تو اس کی غلطی کو معاف کر دی. اللہ میں نے معاف کیا, آپ اس سے راضی ہو جائیے. تو اتنے بڑے حادثے کی خیر اب بابو کے لیے نجات کی اور مغفرت کا اس کے علاوہ کوئی واسطہ نہیں تھا کہ بوڑھے باپ کی موجودگی میں ان کے بیٹے کا جنازہ ہو جائے. کتنا بڑا حادثہ ہے کہ اگر اصل تو مومن کے لیے نجاتی کا مسئلہ ہے, اس کے لیے اپنے عزیز سے کسی سے محبت ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی ہو جائے. تو میں کتنی مرتبہ میں نے صلاۃ الشکر پڑھی اس بات پر کہ بابو کا انتقال ابا کی موجودگی میں ہو گیا, اگر نہیں ہوتا تو شاید یہ بات پھرتی نہیں ہوتی. تو جب آدمی دیکھتا ہے ذرا اس طرف چلتا ہے, چلنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ خیر ہے رحمت ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی خیر اور رحمت طبعی طور پر بھی سمجھاتے ہیں. ایمانی طور پر تو ہم مکلف ہیں, اس کے ہمارے ذمے ہیں کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے اسے صحیح سمجھیں, اس پر اعتراض نہ کریں. یہ تو ہمیں ماننا ہی ہے, اللہ نے جو کیا فیصلہ وہ صحیح ہے, اللہ فیصلہ کرنے والے. لیکن طبعی اور وجدانی اور ذوقی طور پر بھی اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں. تو انسان کے لیے زندگی گزارنے کا اس سے آسان, مصیبتوں سے مشکلوں سے غم سے نجات کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں کہ اپنی رائے چھوڑ دے. اللہ کی رائے سے اللہ کی مرضی سے اختلاف لڑائی ختم کر دے. اللہ سے لڑائی تو ہے اختلاف, ہم لڑائی کہہ نہیں سکتے بے ادبی سے, مگر وہ تو لڑائی ہے. جو آپ چاہ رہے ہیں وہ میں نہیں چاہ رہا, تو یہ لڑائی تو ہوئی ابھی. میرے اللہ جو چاہ رہے ہیں ہم وہ نہیں چاہ رہے, اس کی مرضی کے خلاف نہیں. اللہ میاں آپ نے کیوں کیا, اس سے ٹکرا رہے ہیں, اس پر اعتراض کر رہے ہیں. اللہ میاں ان کو کیوں اٹھا لیا آپ نے, اللہ میاں یہ کیوں غم دے دیا, اللہ یہ وہاں کیوں کر لیا, یہ. تو اللہ کی رضا تکوینی امور اور تشریعی امور. تکوینی امور میں بھی ذوقی اور وجدانی طور پر آدمی اس بات کے لیے آمادہ ہو جائے اندر سے. جب آدمی ایمانی اور عقلی اعتبار سے اللہ کی رضا کو اللہ کی مرضی میں راضی ہونے لگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر اسے وجدان اور ذوق کے اعتبار سے بھی وہ تفویض کی وہ کیفیت خود سپردگی کی وہ کیفیت عطا فرما دیتے ہیں. لیکن اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ ہم تشریعی امور میں جو اللہ نے احکام دیے ہیں ہمارے لیے ان میں ہم راضی ہوں اللہ کی مرضی سے. جو احکام شریعت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے حکم دیے ہیں, اس میں سارے فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ اس امت پر سب سے پہلے عائد کیے جانے والا فریضہ دعوت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے سب سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ ہم داعی بنیں, بعد میں سب کچھ بنیں. اللہ یہ چاہتے ہیں, سب سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ ہم داعی بنیں. اسی لیے ہمیں پیدا کیا کنتم خیر, پورا نظام اسلام کا بتاتا ہے. قرآن مجید کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے دعوتی نصاب خود تیار کر کے دیا. ہدی للمتقین ہدی للناس اللہ نے بھیجا. یہ نصاب بھیجنے کا مطلب کیا ہے, ہمیں پڑھانا چاہتے ہیں, کیوں نصاب تیار کیا. ایک انجینئرنگ کالج والوں نے انجینئرنگ کا نصاب بنایا. اب وہ اسٹوڈنٹ کو پڑھانے کا کیا مقصد ہے, کیوں دیا ہے نصاب سلیبس, اس لیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں. ایک میڈیکل کالج کے لوگوں نے نصاب تیار کیا, کہیں کا
نصاب کا کیا. کیوں؟ اپنے اسٹوڈنٹ کو کیا چاہتے ہیں اور اپنے استادوں سے کیا چاہتے ہیں؟ اپنے استادوں سے چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پڑھنے والے سارے لوگوں کو بہترین ڈاکٹر بنا دیجئے. یہی تو چاہتے ہیں استادوں سے. اور شاگردوں سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ بہترین ڈاکٹر بنے. ایک ایجوکیشن کالج کے لوگ بی ایڈ ایم ایڈ کروا رہے ہیں, اس کا نصاب دیا ہے, تو کیا چاہتے ہیں وہ کہ یہ بی ایڈ ایم ایڈ بنے, اچھے استاد بنے. تو اللہ تعالیٰ نے دعوتی نصاب ہمارے مرہون منت نہیں رکھا کہ نبیوں کو کہہ دیتے کہ نصاب بنا کر دے دو. ہم چاہتے ہیں تم سے. ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے حدیث میں آیا قلم کو پیدا کیا اور قرآن لکھ کر لوح محفوظ میں رکھ دیا. یعنی ازل سے اللہ نے یہ طے فیصلہ کیا کہ ہمیں امت مسلمہ کو دعوت کے لیے منتخب کرنا ہے. کنتم, اس میں انسانیت کو کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو, تمہیں بھیجا گیا ہے انسانیت کی نفع رسانی کے لیے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو, لوگوں کو برائی سے روکتے ہو. بقول حضرت عبداللہ ابن عباس, ایمان والوں کو ان کی ماں کے پیٹوں سے دعوت کے لیے نکالا گیا ہے. یہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو, جب انسان تھا بھی نہیں اس وقت لکھ دیا تھا. یہ اپنی مشیت اور اپنے ارادے میں طے کر دیا گیا تھا کہ ایک مسلمان داعی بنے. پھر وہ انبیاء علیہ السلام جن کو بھیجا اور جن کے واقعات ذکر کیے. انسان کی فطرت یہ ہے جیسوں کے قصے سنتا ہے اور جیسے قصے ویسے سنائے جاتے ہیں. بڑے دادا نانا اسے قصے سناتے ہیں, اپنے بچوں کو جیسا بنانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام ان کو کہا اولئک الذین ہدیناہم واجتبیناہم, یہ لوگ ہیں جن کو منتخب کیا, جن کو ہدایت یاب کیا. کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام. بڑے بڑے طاقتور بادشاہوں, رئیسوں, ایسے لوگ. بادشاہ کتنے سے ٹکرائے, بڑے بڑے طاقتور والے, لم یخلق مثلھا بالبلاد, وہ پہاڑوں میں پتوں بنانے والے بڑے بڑے کاریگر اور بڑے بڑے صناع اور بڑے بڑے وہ قومیں تھیں. ان کے مقابلے میں ان داعیوں کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا. ان واقعات بنانے سے مطلب کیا ہے کہ سرفرازی, سربلندی, کامیابی کی راہ. ہمارے یہاں مقبولیت, محبوبیت, پسندیدہ طرز حیات دعوت کی طرز حیات ہے. پھر نبی کو بھیجا, سب سے پہلے دعوت فرض کی. اب اگر دعوت کا ہمیں خواب بھی نہیں دکھائی دیتا اور ہمیں کبھی پوری زندگی بھر کبھی یہ خیال ہی نہیں ہوتا, یہ دعوت کو ہم پہلے نمبر پر رکھنے کے بجائے آخری نمبر پر رکھتے ہیں, تو گویا ہم نے 100% اللہ کی رائے اور مرضی سے ٹکراؤ کا راستہ اختیار کیا. تفویض کے بالکل خلاف, ایمان کے بالکل خلاف, اسلام کے بالکل خلاف. تو پھر مشکلیں, پریشانیاں. چھوٹی حکومت اللہ کی چلتی ہے, اس کائنات میں اللہ کی حکومت چلتی ہے, اور کوئی کسی رعایا کے لیے اس سے بہتر, صحیح عقل مندی کی بات یہ ہے کہ سرکار سے ٹکرا کر نہ رہے. کمزور سے کمزور سرکار سے بھی ٹکرا کر اس کی ملکیت میں, اس کی حکومت میں زندگی گزارتا ہے تو مسلسل سزاؤں در سزاؤں اور مشکلوں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ حاکم الحاکمین فعال لما یرید علی کل شیء قدیر ہیں اللہ تعالیٰ. ان کی سرکار میں اگر ٹکراؤ کا راستہ اختیار کریں گے, مخالفت کا راہ اختیار کریں گے, تو پھر ہم تباہی مول لیں گے. ہمارے لیے واحد طریقہ یہ ہے, ہم چاہتے ہیں غم سے نجات مل جائے. ہم چاہتے ہیں کہ یقین خصوصاً ایک مقبولیت کے مہینے میں, رمضان مبارک کے مہینے میں, ہم اللہ کا قرب حاصل کریں, اللہ کی رضا حاصل کریں, مشکلوں پریشانیوں سے ہمیں نجات ہو. تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم ٹکراؤ کا راستہ نہ اختیار کریں بلکہ خود صبر سر تسلیم خم کر دیں. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. میرے اللہ, جب مجھے داعی بنا کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور خیر امت کا فرد بنا کر اللہ نے نبوت کے خاتمے کے بعد مجھے اتنا بڑا منصب دے کر یہ ذمہ داری دی ہے, تو میں دل و جان سے اب پوری زندگی کو 100% اولین ترجیح دے کر اللہ کی مرضی اور مشیت کا خیال کرتے ہوئے, اور اس حکم کو کہ اللہ نے سب سے پہلے دعوت فرض کی ہے, میں داعی بن کر زندگی گزاروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھا دے اور آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.